بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں بہنیں بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت ختیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لے آئی، تو حضرت ختیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت ختیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت ختیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت ختیجہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت ختیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے ختیجہ، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کھلائے گی۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ختیجہ مایوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اس حالت میں کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے سے حضرت ختیجہ کو جواب دے چکی تھی۔ حضرت ختیجہ ایسی پریشانی میں بیٹھی تھی، تب ہی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت ختیجہ گھبرا سی گئی۔ حضرت ختیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے ختیجہ، تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا جو کہ مکہ کے ہر گھر تک جا پہنچا۔ یہ ہی نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں بچا تھا جہاں پر بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت ختیجہ کے پاس آئیں اور ساتھ میں آب کوثر لے کر آئیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا گیا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے لباس میں بی بی فاطمہ کو لپٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور واضح ہوا، اس سے پہلے فرشتوں نے ایسا نور نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے بی بی فاطمہ کو حضرت ختیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام الامیہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی جس کا نام سلمہ خزیہ تھا۔ فرمانے لگی، اے امیان، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام الامیان نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلمہ امیان سے کہنے لگی، چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ امیان یہ بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، تم نے مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت ختیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ امیان کہنے لگی، اے سلمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو مبارکباد اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا اور ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا، پھر غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد نے دوسری دونوں بیٹیوں کے یاد میں بھی ایسا کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلمہ کا چہرہ مرجھا گیا، وہ یہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، اس کی جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا
اور یہ واقعہ صرف سلمہ خزیہ کے ساتھ نہیں تھا، وہاں کے بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ ہی یہ کرتے تھے، اور ان کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ انہیں ایسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ سلمہ ام الامیان کے پیچھے چلی گئی کہ دیکھو تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلمہ کیا دیکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دل سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلمہ خزیہ نے کلمہ پڑھا اور وہی پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی، حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ میرے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔